ہم میں سے کوئی جتنا بھی بڑا ہے وہ چھوٹا ہی ہے. میرا اور آپ کا وہم ہے, میرا اور آپ کا زام ہے, بیوقوفی ہے, جہالت اور حماقت ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے. ہم میں سے کوئی بڑا نہیں, سب اللہ کہتا ہے. اس لیے اللہ کے خوف سے, اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں, ورنہ لمحوں میں خطا کی, صدیوں میں سزا پائی. پھر صرف آپ کو سزا نہیں ملے گی, ہو سکتا ہے آپ کی نسلوں کو سزا ملے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, یعنی وہ لوگ جن کے پاس یتیم ہیں ان کو یہ بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بچے یتیم رہ جائیں اور مجھے ان کے بارے میں خوف ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. آج جس طرح میں یتیموں پر مسلط ہوں, کل میرے بچوں پر بھی کوئی مسلط ہوگا. خافوا علیہم, ہو سکتا ہے آج اگر تم غالب ہو کل کوئی اور غالب ہو سکتا ہے. نسلوں میں سزا ملتی ہے. فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا, دیکھو تم جتنے بھی بڑے ہو اللہ تم سے بڑے ہیں. اللہ بہت بڑے ہیں, بہت بلند و بالا ہیں. حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے. 950 سال دعوت دی, اپنی قوم کو سمجھایا, دن کو بھی رات کو بھی, صبح بھی شام بھی, لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے, استہزاء اور ٹھٹھا کرتے رہے, جیسا کہ ہر انبی سے کیا. اور پھر خصوصاً جب افرادی اعتبار سے بھی کم ہوں, مال و دولت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں, تو پھر تو ہماری نظر میں کچھ لگتا ہی نا کچھ بھی. فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ روح زمین پر ایک بھی کافر کا گھر نہ بچے. میں نے آزما لیا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, یہ سب ایک ہی سوچ کے حامل ہیں, سب کا ایک ہی مزاج ہے. نوح علیہ السلام نے دعا کسی ایک علاقہ ایک بستی کے لیے نہیں کی, حالانکہ نوح علیہ السلام تو ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے, نوحا الی قومہ, لیکن دعا کیا فرمائی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ زمین پر ایک کافر کا کوئی گھر نہ بچے. اور جب اللہ قبول کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اس طرح قبول فرماتے ہیں. عالمی عذاب ہے, عالمی, پوری روح زمین پر سیلاب ہے, پوری روح زمین پر, نہ کوئی درخت بچا نہ کوئی پہاڑ بچا, پہاڑ بھی ڈوب گئے, درخت بھی ڈوب گئے, نشیب و فراز سب ڈوب گئے, اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اوپر تیر رہی ہے 40 دن تک. یا کم و بیش نوح علیہ السلام کشتی میں رہے, کھانے پینے کے سارے اسباب صرف کشتی میں تھے, باہر کچھ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب ختم کر دیا. یہ میرے عزیز بھائیو, یہ اللہ کی طاقت ہے. جب پوری روح زمین پر اللہ عذاب لا سکتے ہیں, اتنا بڑا سیلاب لا سکتے ہیں, تو پھر میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں ان لوگوں کو جو پہلے لوگوں کو ہم نے عطا کیا تھا اس کا عشر عشیر 10ویں حصے کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا, یعنی 1% بھی تمہیں نہیں دیا جو ہم نے پہلے لوگوں کو دیا تھا, اور تم اتراتے ہو. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اور کبھی اپنے کسی حالت پر ناز اور تکبر نہ ہو, فخر اور غرور نہ ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب اللہ چاہیں گے تختہ الٹ دیں گے, اور پھر پچھتائیں گے تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. آج ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے, اپنے سے ماتحتوں کا خیال کرنا چاہیے, غریبوں کا خیال کرنا چاہیے, یتیم کا خیال کرنا چاہیے, بیوہ کا خیال کرنا چاہیے, غریب کا خیال کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ٹھٹا نہ کریں, ان کا مذاق مت اڑائیں, ان کو کمینہ مت سمجھیں, ان کو یہ مت کا تانا دیا کریں کہ 2 ٹکے کا آدمی ہے, یہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے, اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. ہمارے اسٹینڈرڈ اونچا بھائی, اونچے لیول کے. ہم تو ڈیفینس کلیفٹن سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور یہ تو کئی غریب علاقے میں رہتا ہے, یہ تو مزدور ہے. یاد رکھیں یہ سب اسٹیٹس جو ہے اللہ نے بنائے, ہاں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم سے مظلوم, غریب سے غریب تر آدمی تمہاری ساری پاور کو خاک میں ملا دے, طاقت کو خاک میں ملا دے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ کا خوف ہمیشہ دامنگیر ہونا چاہیے, اور اللہ کا شکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہے وہ تیرے فضل سے ہے, تیرے انعام سے, تیرے کرم سے, تیرے احسان ہے کہ آپ نے مجھے عطا فرمایا. اور ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, جائزہ کہ یار کہیں مجھ سے زیادتی تو نہیں ہو رہی. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں کر کے بھی بھول جاتے ہیں, کہاں ظلم کرتے ہیں, کہاں ہم فرعونیت دکھاتے ہیں, پھر بھی بھول جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں تو صاف ستھرا ہوں, میرے اندر تو کوئی برائی, خواہ وہ ظلم بیوی کے ساتھ ہو, بچے کے ساتھ ہو, یتیم کے ساتھ ہو, غریب کے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے, عدالت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے اور بڑے بہادر تھے, لمبے قد کے تھے, بڑا قد تھا, یعنی بہت طاقتور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا, اے عمر جب تم طواف کرتے ہو نا تو تھوڑا دھیان رکھا کرو دائیں بائیں, اس لیے کہ تم بڑے طاقتور ہو,
اب تم طواف کرتے ہوئے حسن رمل کرتے ہوئے جب ایسے جا رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بازو، آپ کی سائڈ کوئی طرف کسی کو لگ جائے، اور ذرا سی کسی کو لگی نا کمزور کو تو وہ وہاں گر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے وہ گر جائے گا. اس کا خیال کیا کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے کہ میرے پاس جو حالت ہے مجھے اپنی حالت پہ خیال کرنا چاہیے. میرے پاس پراڈو ہے تو میں مت سمجھوں کہ میں روڈ کا بادشاہ ہوں. کوئی سائیکل پہ چل رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے چھوٹی سی گاڑی، پاں 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 دبا جاؤ، راستہ چھوڑو. آج میرے پاس اگر کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، فیکٹری کا مالک ہوں، یاد رکھنا آپ کے سامنے جو مزدور کھڑا ہے وہ آپ کا بھائی ہے. اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کو برا بھلا مت کہنا. اس کو تم چاہو تو 1 سیکنڈ میں نکال دو، لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ اگر ظلمن ایسا کیا تو کل یہ تمہارے گلے کا پھندا بن جائے، تمہارے پاؤں کی بیڑی بن جائے اور تمہیں ہلاک و برباد کر دے. یاد رکھنا کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مظلوم، کوئی فقیر، کوئی غریب، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا. تم کہتے میں نے کون سا کام کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ظلم کی وجہ سے کسی کا چولہا بجھ جائے، کسی کے بچے یتیم ہو جائیں، کوئی خاتون بیوہ ہو جائے. آپ نے تو کہا کہ بھئی میں تو نشے میں تھا اور میں عیش و عشرت میں تھا اور میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، کسی کو مار دیا، کسی کو ٹکر لگ گئی. ہمیں کیا، مجھے کیا پرواہ. بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں.